نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ سامعین اکرام، آج کے درس قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 58 تلاوت کی ہے۔ اس سے پہلے یہ عرض کیا جا چکا ہے کہ اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے بنی اسرائیل کو قوم عمالقہ سے جہاد کرنے کا حکم دیا۔ ان کے اوپر عمالقہ قوم کا خوف طاری ہو گیا اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم تو جہاد کے لیے تیار نہیں ہیں، تم اور تمہارا رب جا کر ان سے لڑو۔ اللہ تبارک و تعالی کا غصہ ان کے اوپر نازل ہوا۔ مولا رب العزت نے میدان تیہ کے اندر ان کو قید کر دیا، جو ایک قسم کی کھلی ہوئی جیل تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اوپر وہاں بھی اپنے انعامات کو جاری رکھا کہ کھانے کے لیے من و سلوہ اترتا تھا، ان کا لباس گندا نہیں ہوتا تھا، جسم کے اوپر ان کے بال اور ناخون نہیں بڑھتے تھے۔ 40 سال تک میدان تیہ کے اندر یہ رہے۔ اس کے بعد جب یہ پریشان ہوئے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو حکم دیا کہ تم اس بستی کے اندر داخل ہو جاؤ۔ بستی سے مراد یا تو بیت المقدس ہے یا اریحہ نام کی بستی ہے۔ ان دونوں بستیوں میں سے ایک نہ ایک بستی مراد ہے کہ یہ جو بستی ہے جو نزدیک ہے تم سے، اس بستی میں جاؤ اور وہاں پر تم رہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم یہ ہوا کہ یہ بنی اسرائیل تو قوم عمالقہ سے ڈر رہے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کے اندر بنی اسرائیل کا خوف پیدا کر دیا اور وہ اس بستی کو چھوڑ کر بھاگ گئے، بستی کو خالی کر دیا اور تمام وہ ساز و سامان، تمام وہ چیزیں جو ان کے استعمال کی تھی وہ وہیں چھوڑ کر چلے گئے۔ اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے بنی اسرائیل سے فرمایا کہ دیکھو، تمہارے ڈر اور خوف سے عمالقہ قوم تو بیت المقدس کو خالی کر کے چلی گئی، اب تم جاؤ وہاں اور ان کی وہ ساری نعمتیں بے روک ٹوک تم کھاؤ پیو اور خوب مزے اڑاؤ، لیکن تمہارے لیے شرط یہ ہے کہ تم جب اس بستی کے اندر داخل ہو تو بڑے ادب و احترام سے، تواضع کے ساتھ، جھکتے ہوئے داخل ہونا۔ ایسے نہیں کہ جیسے عموماً تم اکڑ کر چلتے ہو، جہاد کے موقع کے اوپر تم سینہ تان کر نکلتے ہو، اس طرح نہیں، بلکہ بیت المقدس وہ بستی ہے کہ جہاں پر ہمارے حضرات انبیاء کرام و رسول عظام تشریف لائے ہیں، ہمارے صالحین بندے وہاں پر جلوہ گر رہے ہیں، لہذا وہ بڑی برکت والی بستی ہے۔ تم جب اس بستی کے اندر داخل ہو تو تواضع اور انکساری کے ساتھ داخل ہونا، اور زبان کے اوپر تمہارے وہ الفاظ ہوں کہ جس سے تمہاری معافی اور تمہاری مغفرت کا اظہار ہو رہا ہو۔ لہذا جب تم اس طریقے سے داخل ہوگے تو ہم تمہاری غلطیوں کو معاف کر دیں گے۔
تو اس آیت کریمہ میں اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے اسی چیز کا ذکر فرمایا ہے کہ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور یاد کیجئے اس وقت کو کہ جس وقت کہ ہم نے کہا کہ ادخلوا هذه القرية، اس بستی کے اندر داخل ہو جاؤ۔ ادخلو کے معنی داخل ہو جاؤ، اور حاضی اس میں اشارہ قریب کا ہے۔ اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ آبادی قریب تھی، اور قریہ کا اطلاق گاؤں اور شہر دونوں پر ہوتا ہے۔ مفسرین اکرام کا قول یہ ہے کہ یا تو قریہ سے مراد اریحا نام کی بستی تھی یا بیت المقدس ہے۔ تو ہم نے کہا کہ تم داخل ہو جاؤ اس بستی کے اندر۔ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، فَكُلُوا، پس تم کھاؤ، منہا اس بستی سے، حَيْثُ شِئْتُمْ، جتنا تمہارا جی چاہے، جہاں تمہارا جی چاہے، رغدن، بے روک ٹوک، تمہارے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے۔ جیسے کہ منو سلمہ میں تمہارے لیے پابندی تھی کہ تم ایک دن کے ہی لیے جمع کرو گے، دوسرے دن کے لیے جمع نہیں کرو گے، لیکن اس بستی کے اندر جب تم رہو گے تو وہاں پر بے روک ٹوک تم جتنا چاہو کھاؤ، جتنا چاہو جمع کرو، تمہارے لیے کوئی پابندی نہیں ہے۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، لیکن جب تم بستی کے اندر داخل ہو تو دروازے میں داخل ہوتے ہوئے سجدن، جھکتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور تم زبان سے اپنی کہو حِطَّةٌ، یعنی ہمارا معاملہ اور ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما دے، ہماری غلطیوں کو معاف کر دے، کہ ہم نے میدان تیہ میں جو تیری نافرمانی کی ہے الہی اس کو معاف کر دے۔ نغفر لکم، ہم تمہاری مغفرت کر دیں گے، خطایاکم، تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور معافی کے ساتھ ساتھ نیک کام کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے، اضافہ کر دیں گے اس کے اندر۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنی اسرائیل سے خطاب ہو رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل، ہماری اس نعمت کو بھی یاد کرو جب کہ تم مقام تیہ میں قید کر دیے گئے تھے، اور وہاں تم ایک معین غذا کھاتے کھاتے گھبرا گئے تھے، اور رہنے سے تم اکتا بھی گئے تھے، اور تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اپنی مصیبت بیان بھی کی تھی، تو ہم نے تم پر یہ کرم فرمایا کہ تمہارے دشمن قوم عمالقہ جو بیت المقدس یا اریحا میں آباد تھے، ان کے دلوں میں تمہارا ہم نے رعب ڈال دیا، خوف پیدا کر دیا۔ وہ بہادر قوم تم کمزوروں سے ڈر کر بغیر لڑے بھیڑے شہر خالی کر کے چلی گئی، اور ہم نے تم سے کہا کہ جاؤ اس شہر کے اندر اب تم رہو، وہ شہر تمہارے واسطے خالی پڑا ہوا ہے۔ تمہارے دشمن جو نعمتیں وہاں چھوڑ گئے ہیں، تم جا کر اپنے استعمال میں ان نعمتوں کو لاؤ، لیکن شرط یہ ہے کہ تمہارے لیے دو پابندیاں ہیں۔ ایک پابندی تو یہ ہے کہ اس شہر کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے، جھکتے ہوئے، عاجزی کا انکسار کرتے ہوئے داخل ہونا، اور دوسرا یہ کہ داخلے کے وقت تمہاری زبان پر کوئی فخریہ کلمہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہم سے معافی چاہتے ہوئے جاؤ، جس سے کہ ہم گناہگاروں کی خطاؤں کو معاف کر دیں اور نیکوکاروں کے درجے بڑھا دیں۔ یہ ہمارا تمہارے اوپر کتنا بڑا احسان ہے۔ لہذا اس احسان کو یاد کرتے ہوئے اے مدینہ طیبہ کے یہود، جو ہم نے تمہارے آباء و اجداد پر کیا ہے، اس کو یاد کرتے ہوئے اور ہمارے اس احسان کو مانتے ہوئے کہ تم جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرو، ان کی تعلیمات کے اوپر گامزن ہو جاؤ، تاکہ دنیا کے اندر بھی تمہیں کامیابی حاصل ہو اور آخرت کے اندر بھی سرخروئی ہو۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا، اور یاد کیجئے کہ جس وقت ہم نے کہا
اذ قلنا یہاں بھی ایک فعل پوشیدہ ہے، یعنی اذکر اذ قلنا، اے اسرائیلیوں اس نعمت کو بھی یاد کر لو، یا اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یہ نعمت یاد دلا دو۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، جبکہ ہم نے ان کے باپ داداؤں سے میدان تیہ سے نکلتے وقت کہا تھا کہ ادخلوا، داخل ہو جاؤ اس بستی کے اندر، هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اس بستی کے اندر۔ جس بستی میں ان کو بھیجنا منظور تھا وہ بستی ان کو دکھا دی گئی تھی کہ وہ بستی جو تم کو نظر آ رہی ہے اس بستی کے اندر چلے جاؤ، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہاذہ القریہ فرمایا۔ قریتن کے معنی میں نے عرض کیے کہ یہ شہر اور گاؤں دونوں کے اوپر بولا جاتا ہے، یعنی جتنی بھی آبادی ہو گویا کہ وہ قریہ ہے۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ، اور داخل ہو دروازے کے اندر جھکتے ہوئے ادب و احترام کے ساتھ۔ سجدن، سجدے کو لغوی معنی ہے جھکنا اور شرعی معنی ہے سر زمین کے اوپر رکھنا۔ اگر یہاں لغوی معنی مراد ہو تو آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ تم اپنی فتح اور بہادری پر اتراتے ہوئے اکڑ کر مت جانا، بلکہ عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے اور جھکتے ہوئے داخل جانا، کیونکہ یہ شہر پیغمبروں کا شہر ہے، یہاں تو فرشتے بھی بڑے ادب و احترام کے ساتھ آیا کرتے تھے۔ حضرات اکرام، اس آیت کریمہ سے ہمیں چند فائدے حاصل ہوئے۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اگرچہ توبہ کی حقیقت یہ ہے کہ انسان گزشتہ جرم پر شرمندہ ہو اور آئندہ کے لیے بچنے کا پکا عہد کرے کہ اے اللہ میں پرانے گناہ پر شرمندہ ہوں، اس کو تو معاف کر دے، اور آئندہ کے لیے میں عہد کر رہا ہوں کہ اب یہ غلطی میں کبھی نہیں کروں گا، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ زبان سے توبہ کے کلمے بھی بولنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل سے یہ کہا تھا، حتتن کہتے ہوئے تم جاؤ کہ یا اللہ ہمارا یہ معاملہ تجھ سے معافی طلب کرنے کا ہے، اے مولا تو ہمیں معاف کر دے، نغفر لکم خطایاکم، تو ہم تمہاری غلطیوں کو معاف کر دیں گے۔ تو زبان سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرنے کے الفاظ بھی ادا کرنا چاہیے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ توبہ گناہ کے مطابق ہونا چاہیے، یعنی چھپے گناہ کی توبہ چھپی ہوئی اور ظاہری گناہ کی توبہ ظاہری طور پر کھلم کھلا طریقے سے ہونا چاہیے۔ اس مقام پر بنی اسرائیل کو اعلانیہ توبہ کا حکم دیا گیا تاکہ جس کو ہمارے گناہ کی خبر ہو اس کو ہمارے توبہ کی بھی خبر ہو جائے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ اپنی توبہ پر متقی اور پرہیزگاروں کو گواہ بنا لیا جائے کہ ہم تم کو گواہ بناتے ہیں، ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لی ہے۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ متبرک مقامات جہاں رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے وہاں جا کر توبہ کرنا اور اطاعت بجا لانا زیادہ قبولیت کا سبب ہوتی ہے، جیسے کہ بنی اسرائیل کو توبہ کرنے اور عبادت کرنے کے لیے اللہ جل شانہ وعم نوالہ نے اس بابرکت شہر یعنی بیت المقدس کے اندر بھیجا کہ وہاں جاؤ، وہ متبرک مقام ہے، حضرات انبیاء کرام و رسول اعظام کی بستی ہے، وہاں جا کر تم ہم سے توبہ کرو گے، مغفرت طلب کرو گے تو ہم تمہارے اوپر رجوع برحمت ہو جائیں گے اور تمہاری غلطیوں کو معاف کر دیں گے۔ حضرات اکرام، جس طریقے سے اللہ جل شانہ وعم نوالہ نے بنی اسرائیل پر بے پناہ احسانات فرمائے مگر انہوں نے گاہے بگاہے نافرمانیاں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جہاد کا حکم دیا تو وہ جہاد کرنے سے مکر گئے، مولا رب العزت نے بابرکت بستی کے اندر داخل ہو کر مغفرت طلب کرنے کا حکم دیا تو وہاں بھی انہوں نے اس کا حق ادا نہیں کیا۔
ہمیں بھی یہ فیصلہ کرنا چاہیے اور اپنی ذات کا مطالعہ کرنا چاہیے اور اپنے اوپر غور کرنا چاہیے، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکام ہمیں دیے ہیں کیا ہم ان احکام کی پابندی کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ جیسے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں نمازوں کی ادائیگی کا حکم دیا، تو کیا ہم ان اوقات میں نمازیں ادا کرتے ہیں یا نہیں، یا ہوٹلوں اور چوراہوں کی زینت بنے بیٹھے رہتے ہیں؟ مولا رب العزت نے زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا، تو کیا ہم اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں یا نہیں؟ حج کا حکم دیا، روزوں کا حکم دیا، اور جو احکام الہی مولا رب العزت کی طرف سے ہمارے لیے یہاں پر آئے، کیا ہم ان کے اوپر عمل کرتے ہیں یا نہیں؟ ہمیں اپنی ذات کے اوپر غور کرنا چاہیے اور ہمارے اندر جو کمیاں ہیں ان کمیوں کو دور کرنا چاہیے اور احکام الہی کا ہم کو پابندی کے ساتھ متصف ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے کہ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، یاد کیجئے اس وقت کو کہ جس وقت ہم نے کہا ادخلوا، داخل ہو جاؤ اس بستی کے اندر، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، پس کھاؤ اس بستی سے جس جگہ تم چاہو، حَيْثُ شِئْتُمْ جس جگہ تم چاہو، رغدن بے روک ٹوک، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور بستی کے اندر جب داخل ہو دروازے کے اندر سجدن، جھکتے ہوئے عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے داخل ہو، وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور کہو تم حِطَّةٌ کے معنی معافی طلب کرنا، نغفر لکم، ہم مغفرت کر دیں گے، بخش دیں گے، معاف کر دیں گے خطایاکم، تمہاری غلطیوں کو، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور عن قریب ہم نیک کام کرنے والوں کو اور زیادہ عطا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔